آپ بازار جاؤ سبزی لاؤ، آپ لاتے ہو شلجم، مولی، پالک، سبزی 20 روپے کلو، 30 روپے کلو، حد سے حد۔ لانے کا طریقہ کیا تمہارا؟ تمہارے تھیلے میں شلجم، مولی، آدھی سبزی اندر ہوتی ہے اور آدھی باہر جھانک رہی ہوتی ہے۔ تھیلے کے باہر ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ مولی اندر تو پتے باہر ہے۔ ارے ایسے ہی ہوتا کہ نہیں ہوتا ہے؟ تم جاؤ سونار کی دکان پہ، خالی ایک چھوٹی سی بالی خریدو گے نا، بالی چھوٹی سی، ناک کا پھول، تو کیا کرو گے آپ؟ اس کو سب سے پہلے ایک ڈبی میں رکھا جائے گا۔ ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ ڈبی کو تھیلی میں، تھیلی بیگ میں، بیگ پاکٹ میں، پاکٹ پہ ہاتھ لگا ہوگا۔ ارے بولیے ہے کہ نہیں ہے؟ میرے بھائی میری بات غلط تو نہیں ہے نا؟ یار یہ بتائیے، سبزی اتنی خرید کے لایا، ایک تھیلے میں لے آیا، آدھی دکھ رہی تھی آدھی چھپی تھی، ایک ناک کا پھول لایا، ایک بالی لایا ذرا سے جس کا وزن 2 گرام 3 گرام تھا، اتنے اندر رکھ کے کیوں لایا؟ اور پھر بھی جیب پہ ہاتھ رکھ کے لایا۔ کہا مولانا جو چیز جتنی قیمتی ہوتی ہے اتنی چھپا کے رکھی جاتی ہے، سبزی کی قیمت نہیں ہے میری نظر میں، میری نظر میں سونے چاندی کی قیمت ہے، اس لیے چھپا چھپا کے لا رہا ہوں۔ تیری نظر میں سونا چاندی کی قیمت ہے، اسلام کی نظر میں عورت کی قیمت ہے، اس لیے عورت کو اسلام نے چھپا چھپا کے رکھا ہے، جب تک زندہ رہے اس کو چھپا کے رکھا ہے، اگر مر جائے تب بھی کفن 5 کپڑوں کا رکھا ہے۔ جب تک زندہ رہے، جب تک زندہ رہے تب تک بھی پردے میں رکھا ہے، اور اگر مر جائے تو اسلام نے پھر بھی اس کو کفن کے 5 کپڑوں میں رکھا ہے۔ آئے ہائے یار، یہ ہے اسلام۔ بولیے اگر کچھ دیا ہے تو صرف اسلام نے دیا ہے عورت کو۔ خدا کی قسم اس کے علاوہ کہیں چلے جاؤ، تم یونیورسٹی چلے جاؤ، کالج چلے جاؤ، کہیں چلے جاؤ، خدا کی قسم نہیں دیا اسلام کے علاوہ عورت کو عزت۔ اگر عورت کو عزت دی ہے تو مذہب اسلام نے دی ہے۔ اور ہماری ماں بہنیں اسلام کے قانون سے دور بھاگتی ہیں۔ پاکستان میں ایک نعرہ دیا تو عورتوں نے ایک مارچ نکالا تھا، ایک احتجاج کیا تھا، میرا جسم میری مرضی، ہم جو چاہیں وہ کریں۔ تمہیں کیا پتا تمہارا جسم تمہاری مرضی نہیں ہے، یہ جسم اللہ کی امانت ہے، اللہ نے امانت کے طور پر تمہیں دیا ہے۔ تمہیں پتہ نہیں ہے، تمہیں پتہ نہیں ہے، مر جاؤ گی، مر کے جاؤ گی نا تو یہ بال جس کو دکھا کے تم زمانے میں گھومتی تھی نا، یہ 3 دن کے بعد تمہارے سر سے جدا ہو جائیں گے۔ تمہارے چہرے کی رونق قبر کی مٹی ختم کر دے گی۔ 8 دن نہ گزریں گے تمہارے چہرے کا گوشت گل کے خدا کی قسم قبر کی مٹی میں مل جائے گا۔ نوجوانوں تم کدھر چلے ہو؟ تم کدھر زندگی گزار رہے ہو؟ تم اپنے آپ کو سمجھتے ہو کہ ہم ہیرو بن گئے؟ نہیں، اوریجنل ہیرو تو وہ ہے جو مصطفیٰ کی شریعت پہ عمل کرتا ہے، ہمارا اوریجنل ہیرو وہ ہے جس کا احترام قبر کے کیڑے بھی کرتے ہیں۔ نبی کی بارگاہ میں وہ کافر کی بیٹی کھڑی عرض کرنے لگی، میں تو آپ کے دشمن کی بیٹی ہوں۔ نبی نے فرمایا، بیٹی کسی کی بھی ہو اسلام سب کو عزت دیتا ہے۔ ذرا زور سے بولو سبحان اللہ۔ اب مجھے بتائیے، عورت کو صرف اگر عزت دی ہے تو صرف مذہب اسلام نے دی ہے، اس کے علاوہ عورت کو عزت کہیں نہ ملی نہ۔ جو لوگ کہتے ہیں ہم عورت کی پوجا کرتے، انہوں نے بھی عورت کو عزت نہ دی۔ خدا کی قسم مذہب اسلام نے جو عورت کو اب عزت دی، اعلیٰ حضرت تبھی تو کہتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ ہائے ہائے، یہ لوگوں نبی سے سچی محبت کرو۔ سچی محبت کود کے نہیں ہوتی، سچی محبت شور مچا کے نہیں ہوتی، سچی محبت مسجدوں میں جا کے ہوتی ہے، سجدوں میں سر کو جھکا کے ہوتی ہے، یہ ہے سچی محبت۔ اگر باتوں سے سچی محبت ہوا کرے نا تو میرے بھائی بعض شور تو گلی کے کتے بھی بہت مچا لیتے ہیں، خالی شور سے نہیں محبت ہوتی۔ جو پیا کو بھائے اختر وہ سہانا راگ ہے، جس سے ناخوشبو پیا وہ راگ نہیں اچھی نہیں۔ نماز ایک ٹائم کی نہیں پڑھے گا، فتویٰ مولوی پہ مارے گا۔ ہاں
اسے تہبند و پیجامہ باندھنے کا سلیقہ یاد نہیں ہے، امام کے اوپر فتویٰ لگاتا کہ اس کے پیچھے نماز ہوگی یا نہیں ہوگی۔ میں نے خرافاتی تیری تو کسی کے پیچھے نہیں ہوگی، تیرے سبحانہ یاد نہیں ہے، تیرے پیچھے تیری نماز کہاں سے ہو جائے گی؟ بعض آدمی ذرا سا امام میں خرابی ہوئی تو نماز پڑھنا چھوڑ دی، امام کسی گھر فاتحہ پڑھنے نہیں گیا نماز پڑھنا چھوڑ دی۔ ارے بھائی میری ہو نہیں رہی ہے، تیری تو اعلیٰ حضرت کے پیچھے بھی نہ ہوگی، غوث اعظم کے پیچھے بھی نہ ہوگی، میری گارنٹی ہے۔ جب تجھے یاد ہی نہیں ہے تو ہو کہاں سے جائے گی؟ بات ہے کہ نہیں ہے؟ بات سمجھنے کی ہے۔ تیری جب یاد ہی نہیں ہے تو ہو کہاں سے جائے گی؟ توجہ کرنا، میں جو عرض کر رہا ہوں، مذہب اسلام پہ لوگوں عمل کرو گے تو خدا کی قسم دنیا تھوڑی دیر کے لیے چاہے شور ضرور مچائے گی، لیکن پھر تیرے مرنے کے بعد جب تیرا جنازہ اٹھے گا نا تو یہی دنیا کہے گی مصطفیٰ کا غلام لڑ رہا ہے، یہی دنیا کہے گی، یہی دنیا کہے گی۔ اور جب تیرا جنازہ اٹھے گا نا تو یہی دنیا کہے گی جنت کا حقدار جا رہا ہے۔ دنیا کے شور پہ نہ جا، دنیا کے غوغے پہ نہ جا۔ حرام کام جتنے ہیں لوگوں ان سے توبہ کرو، اور کوئی کرتا بھی ہے نا تو اسے بھی چھوڑو۔ اور جب دل کالا ہوتا ہے نا، لوگوں کو دل کالا ہوتا ہے۔ ایک بات میں بتاؤں آپ کو، انسان کے دل میں جب تک ایمان ہے اسے برا کام برا لگتا، اور جب ایمان مر گیا نا اس کے دل کا تو خدا کی قسم میں نے مزاروں پر، اللہ والوں کے مزاروں پہ بیٹھ کے لوگوں کو افیم و سلطیں پیتا دیکھا۔ لوگوں کے دلوں میں جب ایمان جاگتا نا تو 5 لاکھ روپے خرچ کر کے وہ مسجد حرم میں جا کر نماز پڑھتے ہیں، اور جب لوگوں کا ایمان مرتا نا تو مسجد کے دروازے پہ بیٹھے اذان ہو رہی ہوتی ہے، اور پھر بھی انہیں یہ اتنا شعور نہیں کہ اپنے کام بند کر کے یار لاؤ 5 منٹ تو لگے گا یار ذرا نماز پڑھ لیں۔ ایمان مر گیا۔ پڑھنے والے مسجد حرم میں جا کر پڑھتے ہیں، اور نہ پڑھنے والے مسجد کے دروازے پر اذان ہوتی ہے وہیں پر کھیل میں لگے رہتے ہیں، وہیں پر اپنے شطرنج میں لگے رہتے ہیں۔ لوگوں ذرا غور تو کرو، صرف 10 منٹ لگے گا دروازے سے اندر جا کے وضو کر کے نماز پڑھ لے، صرف 10 منٹ۔ کوئی نماز ایسی ہے جس میں 15 منٹ لگے گا، ورنہ عصر کی نماز، فجر کی نماز، یہ 10 منٹ، مغرب کی نماز سب 10 منٹ میں ہو جاتی ہے۔ ذرا مجھے بتاؤ، ایمان کی بات ہے۔ آدمی کہتا ہے ٹائم نہیں، ٹائم نہیں۔ یار اللہ نے جتنا ٹائم تجھے لکھ دیا اس سے بڑھ کے تجھے نہیں ملے گا۔ اسی میں عبادت کرنا، اسی میں اللہ کو یاد کرنا، اسی میں اللہ کو راضی کرنا، اسی میں مولا کو راضی کرنا۔ راضی نہ کر سکا نا تو مرنے کے بعد پھر کوئی موسم نہیں آئے گا، نہ کوئی موسم نہیں آئے گا۔ لوگوں توبہ کرو اپنے برے کاموں سے، برے کاموں سے توبہ کرو، اور برے کاموں سے توبہ کرنے کے بعد اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لو۔ اگر تمہارے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہوں گے نا تو